السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 2 نومبر کی کال لے کر. اچھا جناب، آج ٹپ آف دا ڈے جو ہے اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایک وارن بفیٹ صاحب کی ایک بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے ہم ساکس خریدیں یا اسٹاکس، وہ چاہتے ہیں کہ کوالٹی مرچنڈائز خریدیں. ٹھیک ہے، اور جب وہ نیچے ہو، جب وہ اچھی پرائس پر ہو. تو ان کی اس بات سے مجھے 2 چیزیں نظر آتی ہیں. نمبر 1 کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دی اپرچونٹی، اور نمبر 2 سلیکٹو ہونا. یہ 2 باتیں مجھے اس میں نظر آتی ہیں کہ وہ چاہے اسٹاکس لیں یا ساکس لیں، وہ کوالٹی مرچنڈائز لینا چاہتے ہیں، تو سلیکٹو رہتے ہیں کوالٹی میں. ٹھیک ہے جی. تو اور اس کو اچھی پرائس پہ لینا چاہتے ہیں. یس، اچھی پرائس تو نہیں کہوں گا میں، کیونکہ میں اس بات پہ تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ میں اہمیت پرائس کی نہیں، ٹرینڈ کی ہوتی ہے. یہ میرا ماننا ہے. تو صحیح وقت پہ بائنگ کرنا، یہ صحیح موقع پہ. ابھی پچھلے دنوں یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہماری 100 انڈیکس کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں، اس میں ایک چھوٹی سی ہم ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ مارکیٹ میں کافی ڈپریشن اور بہت سارے جو گفتگو چل رہی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ مارکیٹ سے باہر نکل جاؤ، باہر نکل جاؤ. تو اس وقت میں ایک شارٹ ٹرم اپرچونٹی کی بات کر رہا تھا کہ میں نے بائنگ پیراڈائز کا، ایکیومولیشن کا، اور میں نے کہا کہ صرف فرق اتنا ہے کہ اپرچونٹی کو سمجھیں، ایکیومولیٹڈ مال کو بیچ کے پھر واپس خریدیں. تو اپنی امینڈمنٹ کریں اپنی اسٹریٹجیز میں، تو یہی مارکیٹ بہت اچھی ہو جائے گی. تو اللہ کا بڑا شکر ہے، وہ شارٹ ٹرم ویو اگر آپ 100 انڈیکس میں کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو 43,000 کے لو سے اب ہم 47,000 پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو جناب میں پرسنلی اتنی بڑی موو تو میں بھی نہیں دیکھ رہا تھا. جس وقت میں یہ آپٹمزم کی بات کر رہا تھا تو میں خود بھی اتنی بڑی موو نہیں دیکھ رہا تھا کہ 4,000 پوائنٹ اوپر چلے جائیں گی، مگر بہرحال مارکیٹ گئی. اچھا جناب، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں باوجود اس کے کہ مارکیٹ اوپر آ گئی، کہ مارکیٹ ہماری بائنگ پیراڈائز ہے. مگر میں دوبارہ اسی بات کو ریپیٹ کروں گا، اپرچونٹی کو سمجھنا اور پیشنس کا صحیح استعمال ایگزیکیوشن میں وہ بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ کر سکیں گے تو پھر ہم میں سمجھتا ہوں کہ ہم کامیاب ٹریڈنگ کر سکیں گے، یا کامیاب سودے ہم اپنے اس وقت کر سکیں گے. اب چلتے ہیں آج کے چارٹ کی طرف. آج کے چارٹ کو آپ دیکھیے، اور جو آپ کو کال دی گئی تھی ویکنڈ پہ، اس میں نے کچھ باتیں کی تھیں. ایک تو میں نے کہا تھا کہ ہماری مارکیٹ میں بڑے بڑے معجزے ہو سکتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو اس ایکسائٹمنٹ کے لیے ایک الرٹ دیا تھا کہ ہم معجزاتی مووز بھی دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے بہت سارے ٹریگرز کو جمع کیا تھا کہ کچھ چیزیں سافٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، معاملات میں بہتری نظر آ رہی ہے. تو یہی وجہ تھی کہ میں بہت زیادہ آپٹمسٹک تھا. ایک تو لاسٹ 3 سیشنز کو لے لوں اگر، جو پچھلے ہفتے کے، اور اوور آل جو مسائل کافی سارے رہے اس کے باوجود پھر بھی میں نے 47,000 کا ٹارگٹ اس ہفتے کے لیے رکھا تھا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ 47,000 مارکیٹ آج ہی اچیو کر لے گی، کیونکہ آج کا میرا ٹارگٹ تو 46,699 سے لے کر 46,765 تک تھا. بہرحال اللہ کا بڑا شکر ہے، آج جو کچھ ہوا ہے اس میں بیئرز کی فرسٹریشن اور بلز کی ڈیسپریشن دیکھتا ہوں. اور
یہ جو بھی کچھ ہوا ہے اس کے یقیناً وجوہات ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ جو تحریک کیا ہے وہ تحریک لبیک پاکستان TLP جو ہے اس کے دھرنے کے حوالے سے جو معاملات کچھ نرم ہوئے, پھر نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا مہربانی, اور یہ وہ چیزیں تھیں جو میجر تھی. اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات, جو سافٹ ویئر کی پرابلم آئی تھی تو پھر دوبارہ پرانے سافٹ ویئر پہ ٹریڈ کرنے کی بات, یہ تمام چیزیں ایکسائٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی, اوور ایکسائٹ کرتی ہوئی نہیں, اوور ایکسائٹ کرتی ہوئی. کیونکہ اوور آل ہی مارکیٹ پچھلے اگر پریویلنگ موو دیکھیں 3 سیشن کی, بدھ جمعرات اور جمعے کی, تو مارکیٹ اس خراب سافٹ ویئر کے ساتھ بھی ایفرٹ کرتی ہوئی نظر آئی تھی. بہرحال آج کا سیشن آغاز کے ساتھ ہی جو ٹریگر دیا گیا تھا آپٹمزم کا 46,277 46,277 اس کے اوپر ٹریڈ کرتا ہوا نظر آیا, اور اس نے پری اوپن ہائپر موو میں ہی جو ٹارگٹ دیا گیا تھا 46,699 765 اس کو اچیو کر لیا. پھر لیٹر آن مڈ ڈے کال میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اب یہی لیول جو ہے ہمارا باٹمنگ رول پلے کرے گا, اور مارکیٹ جو ہے اگر اس کے اوپر بھی کلوز ہو جائے تو اٹ از فائن, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر ہم نے دیکھا مارکیٹ اگر پورا دن بھی دیکھ لیں ہم تو مارکیٹ اس کے قریب نہیں آئی, وچ از اے ویری گڈ سائن. اور پھر جو 47,000 کی ہم نے بات کی تھی وہ بھی تقریباً میں سمجھتا ہوں مڈ ڈے کال کے بعد اچیو ہو چکا تھا, 12 بجے کے بعد نہیں, مڈ ڈے کال تو تھوڑی شاید آج لیٹ آئی ہے, 12:45 بجے آئی ہے, 12:45 بجے کے قریب 47,000 ہم نے اچیو کر لیا تھا. آپ کو یہاں پر میں نے گرے چارٹ دکھایا ہے, اس کو ضرور ذرا غور سے دیکھیے گا, کیونکہ کچھ چارٹ ایسے ہیں جو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں. آج مارکیٹ 761 پوائنٹ کے فائدے کے ساتھ بند ہوئی ہے اور 40.22% والیوم بھی زیادہ رہا ہے, تو یہ تو بڑی ایکسائٹنگ بات ہے. اب چلتے ہیں ہم پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف. تو جناب اس میں میں یہ کہوں گا کہ میں نے مڈ ڈے کال میں آج کی ایک بات کہی تھی کہ اوور ایکسائٹڈ مت ہونا. بے شک مارکیٹ میں بڑی تیزی ہے, اور میں نے خاص طور پہ کچھ ایسے باتیں کہیں آپ سے کہ میں کوئی 50,000 کوئی 55,000 کی باتیں نہیں کر رہا. اور جس وقت مارکیٹ میں مندی آ رہی تھی یا ڈپریس تھی مارکیٹ, تو میں نے اس وقت, حالانکہ لوگوں نے کہا کہ آپ کو مارکیٹ کہاں تک نظر آ رہی ہے, تو میں نے قطعی طور پہ کہا کہ میں مارکیٹ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ مارکیٹ مجھے 40,000 نظر آ رہی ہے, 38,000 نظر آ رہی ہے. بیکار باتیں. جتنا مارکیٹ کا مومنٹم اس وقت نظر آ رہا ہے اس کی روشنی میں اسٹریٹجی بنائیں اور فیصلے کریں, بڑی بڑی پلاننگ نہ کریں. مجھے نہیں معلوم دسمبر سے پہلے کوئی اور دھرنا آ جائے, تو پلاننگ اتنی کریں جتنی آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ سنبھال سکتے ہیں. تو جناب موجودہ جو آج کا سیشن میں مڈ ڈے کال دی, اس میں نے یہی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ باوجود بلز کے جو ایکسٹرا ویگنزاز نظر آ رہے ہیں ہمیں, بے انتہا ایکسائٹمنٹ, اس کے باوجود ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انڈیکس جو ہے اسٹرانگ ریزسٹنگ ایریا میں انٹر ہو چکا ہے. آج جو اس نے ٹیسٹ کیا ہے ایریا, وہ سپلائی زون بھی ہے, تو ہم اس ایریا کو ٹیسٹ کر چکے ہیں اور اس میں انٹر ہو گئے, اور گو کہ ہماری کلوزنگ اچھی ہے. ہم کل پری اوپن ہائی بھی لے سکتے ہیں, ناممکن نہیں ہے. تو میرے حساب سے
باوجود بلز کی اچھی مومنٹم کے ہم تھوڑا سا کیئرفل رہیں گے اور مارکیٹ میں ہم اوپر ہی کی طرف دیکھیں گے، مگر ٹریلنگ اسٹاپ لاس لازمی کریں گے۔ آج بیچ میں کئی دفعہ سوال ہوئے کچھ اسٹاکس کے حوالے سے جن میں اپر کیپ لگے ہوئے تھے، تو وہاں پر بھی میں نے ہر ایک کو ایک ہی جواب دیا، اپر کیپ اگر لگا ہوا ہے تو والیوم کو دیکھو، ہولڈ کر لو، مگر وتھ سیکیور اسٹاپ لاس۔ اور پھر اگر میں دیکھوں جو تھوڑی بہت پروفٹ ٹیکنگ اینڈ میں ہوئی، اس میں ڈی جی خان اور میپل لیف، ان دونوں نے ضرورت سے زیادہ پروفٹ ٹیکنگ کی، جس طرح کہ وہ نظر نہیں آ رہا تھا، جیسی پاور ان میں شروع میں نظر آ رہی تھی، تو اس کے تناسب میں ان کا پروفٹ ٹیکنگ زیادہ رہی۔ تو یہی فائدہ ہوتا ہے ٹریلنگ اسٹاپ لاس کا۔ تو وہی بات میں کل کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ضرور نارتھ باؤنڈ جائیے، مگر ٹریلنگ اسٹاپ لاس کیجیے۔ کل مارکیٹ اگر 47,148 125 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے، اچھی ہے، آپٹمسٹک رہیے اور 47,400 کو ٹارگٹ کیجیے۔ صرف کرنا یہ ہے کہ 47,125 کے نیچے اسٹاپ لاس لگانا ہے۔ میرا ٹارگٹ کل کے لیے 47,400 کا ایریا ہو سکتا ہے اگر مارکیٹ 47,148 کے اوپر ٹریڈ کرے۔ ویرس اگر تو مارکیٹ 46,985 کے اوپر ہی سروائیو نہیں کرتی تو میں ایکیومولیشن والی اسٹریٹجی پہ جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس 2-3 بڑی اچھی سپورٹس ہیں جہاں سے مارکیٹ کو ریورس ریباؤنڈ مل سکتا ہے، جیسے 46,878 والی سپورٹ ہے، ایون 46,699 تک مجھے کوئی پرابلم نظر نہیں آتی۔ ہاں 46,699 جس کو کہ میں اب باٹم بھی سمجھ رہا ہوں، اور میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ اگر اس کو سروائیو نہ کرے تو پاسبلٹی ہے کہ مارکیٹ میں بیئرز ٹریگر ہو جائے۔ اب ان کا مومنٹم کتنا ہوگا وہ بات کی بات ہے، اس پہ قبل از وقت بات کرنا بیکار ہے، مگر بہرحال 46,699 کے نیچے مارکیٹ میں ڈپریشن شروع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ان ٹریگرز جو میں نے بڑی تفصیل سے اور واضح انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کو فالو کیجئے۔ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب ٹریڈ کرنے کا موقع دے، کامیابی سے ٹریڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے دور رکھے، صحت مند رکھے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔